اور پھر آل آف سڈن دوپہر 12 بجے ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگ گئی ہے، اور لگانی تو ڈی سی نے تھی. ڈی سی تو شاید ڈی سی عملہ چھٹی پہ تھا یا جو بھی تھا، جلدی میں جب بندہ شہید ہو گیا ان سے، تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بعد میں نکلا ہے، پہلے جسٹ خبر چلوائی ہے انہوں نے، اور نوٹیفیکیشن جس سے نکلوایا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکلوایا ہے، جو ان کے پاس یہ مجاز ہی نہیں ہے وہ دفعہ 144 لگانے کے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کیا جو سوالات جے آئی ٹی نے کیے تھے کیا وہ معاملے کے ریلیٹڈ تھے یا آئیں بائیں شائیں کی ہے ہمیشہ کی طرح جیسے کر رہے ہیں؟ کچھ کوسچنز ایگزیکٹلی ارریلیونٹ تھے کہ اب خان صاحب کو کیا پتا کہ میرے ڈرائیور کا نام کیا ہے، یا کسی کے ویگو ڈالے کا جی جس نے ضلع شاہ کو اٹھایا وہ راجہ شکیل. ظاہر خان صاحب تو اس سے شاید کبھی ملے بھی نہیں. تو اس طرح کی کچھ بے تکی باتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ان کا جواب بھی بڑے تحمل اور بڑے زبردست طریقے سے آنسر دیا. ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے 14 تاریخ کو تو سپریم کورٹ کا تو واضح جو ہے موقف آ گیا کہ ہم اپنے فیصلے پہ قائم ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال دے گی یا پہلے ان حکومت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ریلیاں وغیرہ کا انعقاد کریں گے کچھ جلسے؟ دیکھیں ریلیز تو شروع آلریڈی ہیں. آج ہولی سولی اظہار یکجہتی ہے آئین پاکستان کے ساتھ، آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد تو دیکھیں سب سے پہلے تو عدلیہ نے فیصلہ لینا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میری جتنی پولیٹیکل سمجھ یا بوجھ ہے، اس کے مطابق یہ جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ، ان کو ایک سیاسی لاش چاہیے. وہ اس کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں، اور پھر سارے ڈھنڈورا پیٹیں گے جی مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 شروع ہو جائے گا. شہباز شریف کے اوپر کنٹیمپٹ لگوانے کے اوپر پوری مریم شدت سے ماشاءاللہ ایفرٹس کر رہی ہیں. ادروائز تو یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، کس کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ اور کتنے صبر تحمل کا مظاہرہ کرے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ جائیں گے. کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے، اور دوسری طرف آئے دن ایف آئی آر ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ جیسا کرمنل شخص، آپ ہوم منسٹر ہو اور اس ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے پاپولر لیڈر، اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو اگر خطرہ ہے تو یہ تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ہمیں یہ اطلاعیں تھوڑا دینی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے. آپ نے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس سے خطرہ ہے، اور جن سے خطرہ ہے ہم ان کو پہلے بھی نامینیٹ کر چکے ہیں. خان صاحب ان کا ذکر کر چکے ہیں جس دن ہم ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے ہیں، اور پہلے خطرہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور پھر خان صاحب کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے 14 تاریخ کو تو سپریم کورٹ کا تو واضح جو ہے موقف آ گیا کہ ہم اپنے فیصلے پہ قائم ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال دے گی یا پہلے ان حکومت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ریلیاں وغیرہ کا انعقاد کریں گے کچھ جلسے؟ دیکھیں ریلیز تو شروع آلریڈی ہیں. آج ہولی سولی اظہار یکجہتی ہے آئین پاکستان کے ساتھ، آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد تو دیکھیں سب سے پہلے تو عدلیہ نے فیصلہ لینا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میری جتنی پولیٹیکل سمجھ یا بوجھ ہے، اس کے مطابق یہ جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ، ان کو ایک سیاسی لاش چاہیے. وہ اس کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں، اور پھر سارے ڈھنڈورا پیٹیں گے جی مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 شروع ہو جائے گا. شہباز شریف کے اوپر کنٹیمپٹ لگوانے کے اوپر پوری مریم شدت سے ماشاءاللہ ایفرٹس کر رہی ہیں. ادروائز تو یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، کس کو نہیں پتا کہ سپریم کورٹ اور کتنے صبر تحمل کا مظاہرہ کرے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ جائیں گے. کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے، اور دوسری طرف آئے دن ایف آئی آر ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ جیسا کرمنل شخص، آپ ہوم منسٹر ہو اور اس ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے پاپولر لیڈر، اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو اگر خطرہ ہے تو یہ تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ہمیں یہ اطلاعیں تھوڑا دینی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے. آپ نے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس سے خطرہ ہے، اور جن سے خطرہ ہے ہم ان کو پہلے بھی نامینیٹ کر چکے ہیں. خان صاحب ان کا ذکر کر چکے ہیں جس دن ہم ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے ہیں، اور پہلے خطرہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور پھر خان صاحب کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، باہر نکالا جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے حفاظت کرنے والی. جو دنیاوی پاسبل ہمارے پاس جو وسائل ہیں پارٹی کر رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور جو پاکستان کے جو میں بتاؤں جو ورکرز اور پاکستان کی جو عوام ہے، وہ ان کی جان ہے خان صاحب میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے ابھی جب ہم ہائی کورٹ اسلام آباد گئے ہیں، میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی
کہ جس طرح سے لوگ گاڑی کے اندر خان صاحب کو صحیح سلامت جب ہائی کورٹ سے نکلتا دیکھ کے جو لوگوں کے جذبات تھے، لوگ اپنے پر قابو نہیں پا رہے تھے، وہ ایسا لیڈر ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور لوگ اپنی فیملی، اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے. میں حیران ہو گئی. عورتیں آئی ہوئی تھی، گاڑی کے آگے بھاگ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. گھروں میں لوگوں کی جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی. تو اللہ سنے گا 23 کروڑ عوام کی دعائیں. اس لیڈر کو اللہ زندگی، صحت، تندرستی سے انشاءاللہ اس ملک کو کے غریب عوام کے لیے اچھے کام لینے کے لیے انشاءاللہ میرا اللہ ہمارے خان کو انشاءاللہ موقع دے گا. بہت شکریہ میڈم. چلو بھائی کہ جو خان صاحب سے سوالات کیے ہیں ان کا کیا رویہ تھا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو آفیسرز یہاں پہ آئے ان کا رویہ تو بہرحال مناسب تھا، بہتر تھا، کیونکہ رویہ تو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ خان صاحب کا کیسا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. اگر اصولی بنیادوں پہ دیکھا جائے کہ جن کیسز کے لیے JIT خان صاحب سے کوشچن آنسر کرنے آئی تھی، ان تمام کیسز میں ہمارے ملزم یہ لوگ ہیں. ہمارے ضلع شاہ کو انہوں نے شہید کیا، ہمارے گھر کے اوپر حملہ کیا، 24 گھنٹوں کا آپریشن کیا، ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں. تو ہم نے تو خود پولیس کو نامنیٹ کیا ہوا ہے ان تمام کیسز کے اندر. اس کے باوجود خان صاحب کا JIT کے ایک سوال کا تفصیلی جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ بیکاز آلریڈی وکیل کے تھرو تو ہم یہ سارا موقف آلریڈی دے چکے ہیں. وجہ یہ کہ خان صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ نو ون از ابو دا لا. جب وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑے صبر اور تحمل سے انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ انف از انف، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. اب دیکھیں یہ انتقامی کارروائیاں اور دہشت گردی کی دفعات کس طرح سے بانٹی گئی ہیں، تو پھر جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے آپ کا تو ان کو تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. پھر آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جو آج کی جو ہمارا صبح شکر الحمدللہ ATC کورٹ، ہم ساری جو سینئر قیادت بھی تھی، میں بھی تھی، میرے خلاف بھی کیس تھا، اس میں تو ہماری ضمانت منظور ہو گئی ہے. لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے بے بنیاد جھوٹے کیسز ہیں. انتقامی کارروائیاں ہمارے خلاف ہوئی ہیں، غیر آئینی طریقے سے خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، غیر آئینی طریقے سے جس میں کہیں کوئی پروسیجر فالو نہیں کیا گیا. جو 26 گھنٹوں والا آپریشن تھا، ریلی جو 8 مارچ والی تھی جس میں ہم نے ضلع شاہ کو کھویا، اس میں رات کو ساری رات لیٹ نائٹ تک جو پولیس اور انتظامیہ تھی، انہوں نے ہمیں اجازت بھی دی ہوئی تھی، اور راستوں کی کلیئرنس اور سیکیورٹی کے ساری چیزوں کے اوپر ہماری آپس میں ڈسکشنز ہو رہی تھی. اور پھر آل آف سڈن دوپہر 12 بجے ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگ گئی ہے. اور لگانی تو DC نے تھی. DC تو شاید DC عملہ چھٹی پہ تھا یا جو بھی تھا، جلدی میں جب بندہ شہید ہو گیا ان سے، تو انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بعد میں نکلا ہے، پہلے جسٹ خبر چلوائی ہے انہوں نے. اور نوٹیفیکیشن جس سے نکلوایا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکلوایا ہے، جو ان کے پاس یہ مجاز ہی نہیں ہے وہ دفعہ 144 لگانے کے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کیا جو سوالات JIT نے کیے تھے کیا وہ معاملے کے ریلیٹڈ تھے یا آئیں بائیں شائیں کی ہے ہمیشہ کی طرح جیسے کر رہے ہیں؟ کچھ کوسچنز ایگزیکٹلی ارریلیونٹ تھے. کہ اب خان صاحب کو کیا پتا کہ میرے ڈرائیور کا نام کیا ہے یا کسی کے